عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد مہدی علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں 12ویں امام امام محمد مہدی ہیں، جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور آپ کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام محمد مہدی امت میں ایک مجدد، کامل، عادل اور اللہ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہے، جس کے معنی ہیں ہدایت یافتہ، مکمل، باادب، رہنما، پیشوا، رہبر، ہادی، امام عصر یا امام زمانہ کے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اخلاق و عادات میں وہ میرے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں وہ میرے مشابہ نہ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ والد کی طرف سے میرے حسن اور والدہ کی طرف سے میرے حسین کی اولاد سے ہوگا۔ روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا ہوگا۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہے گا، یعنی امت رسول کو متحد کریں گے۔ ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت امام محمد مہدی کو اللہ پاک قدرتی طور پر ان کا ادراک دے گا، اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ میری امت کے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے۔ بعض قلوب میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضرت امام محمد مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے تحت اجل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی، گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر بھی اور امت کے نیک لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے گا، اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت مسلمہ شدید مشکلات سے دوچار ہوگی، اور ہر طرف مسلمانوں پر حیات
تنگ سے تنگ کر دی جائے گی۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آقا سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے لگائی جائے گی۔ پھر کچھ دیر آپ خاموش رہنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لبالب مال سے بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر باغ و زراعت اور ارزانی کی فراوانی ہو گئی ہے، تو مدینہ چھوڑ کر لوگ وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ آقا کا فرمان ہے مشرقی سمندر دور ہو جائے گا، اس میں کوئی کشتی بھی نہ چلا سکے گا، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام محمد مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں مراد بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی یا بند کر دی جائے گی۔ پھر فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا، منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائے گا اور بھاگ کر وہ مقام ابراہیم کے درمیان میں آئے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، آخر کار بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، اور اس وقت بیعت کرنے والوں کا یہ گروہ اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ ایک جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے زار و قطار رو رہے ہوں گے اور اپنے رب کریم سے مناجات کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ پھر فرمایا جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام محمد مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخری دنیا میں آخری وقت میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب بھی میں ان کا ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام محمد مہدی ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے رسول اور نبی ہیں،
لیکن قرب قیامت میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی واضح علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا نہ تو دعویٰ کریں گے اور نہ ہی اعلان کریں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و ستم اور فسق و فجور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی کے وجود کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا اسلام میں علماء حق کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت ذکر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قرب قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مدرجہ ذیل احادیث غور طلب ہیں جن پر تمام مسالک عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ارشادات ہیں، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہیں، میرے ہی خاندان سے ہیں۔ وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو اس وقت عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم اور فسق و فجور سے پر ہو چکی ہوگی۔ قرآن کریم میں حضرت امام محمد مہدی کا نام مشیت الہی اور اللہ کی حکمت کے تحت پوشیدہ رکھا گیا ہے اور صرف ان کو ان کی صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ذکر توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ حضرت امام محمد مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اسلامیہ میں ملتی ہیں اور قیامت کے آثار ان میں آثار صغرا چھوٹی علامات جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب ہم آثار کبریٰ یعنی بڑی علامات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا باروایات احادیث نبوی پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ظہور کے نزدیک وقوع پذیر ہوں گی، یہاں ان میں سے کچھ درج کی جاتی ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے۔ زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا ہے۔ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ اکرام کے زمانہ میں پوری ہو چکی تھی۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا، عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور نیک لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ ایک امت رسول کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور حضرت امام محمد مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ عہد حاضر میں
مختلف ممالک میں کچھ مکاتب فکر کے علماء کی ایک قلیل تعداد حضرت امام محمد مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں اور آقا کی ان احادیث کو جو صحیح مسلم و صحیح بخاری میں موجود ہیں رد کرتے ہیں اور ضعیف گردانتے ہیں۔ لیکن امت کی کثیر تعداد اور علماء حق اور دیگر مذاہب و آسمانی کتب امام حضرت محمد مہدی کی آمد پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میں آئمہ اہل بیت اور آل رسول سے عشق اور ان سے ادب، احترام اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔